Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am Hamidullah Wani, teacher UPS Mirmala Chipura. I welcome you to all once again. Today we are going to continue yesterday's lesson, Rustum and Shorab. Let's start. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی پڑھتے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب رستم چلا گیا تھا ایران واپس اپنے اس راجا کے پاس جو راجا رستم کے بغیر اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتا ہے، لیکن راستے میں اس کی ملاقات اس کی ملاقات ایک راجکماری سے ہوئی تھی جس کا نام تھا تانمی، اور اس کے ساتھ ملاقات کے بعد اس کے ساتھ اس کو پیار ہو گیا اور پیار ہونے کے بعد ان کی شادی ہو گئی. لیکن جب رستم کو واپس بلاوا آیا تو اس نے جانے سے پہلے اپنی بیوی کو ایک قیمتی پتھر دیا تھا. کس واسطے؟ کیونکہ اس کی بیوی جو تھی وہ پیٹ سے تھی، اس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا، اور رستم نے دیا تھا کہ یہ پتھر جو ہے، جو بچہ آپ کو جنم لے گا آپ سے، یہ پتھر پھر بعد میں اسی بچے کے بازو میں باندھنا. تو کیا ہوا تھا پھر اس کے جانے کے بعد جب اس کو وہ بچہ پیدا ہو گیا تھا، وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا وہ لڑکا پیدا ہوا تھا، لیکن ڈر کے مارے اس نے رستم سے یہ بات چھپائی تھی. اس نے رستم کو یہ سندیشہ بھیجا تھا کہ اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی. کس بات سے ڈر گئی تھی؟ کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ جس طرح رستم میرے سے دور ہو گیا، میرے سے دور چلا گیا، اسی طرح کہیں میرا بیٹا بھی وہ میرے سے نہ چھین لے گا، میرے سے دور کر دے گا، وہ اس کو اپنی طرح ایک خطرناک سپاہی بنانے کی کوشش کرے گا. اسی کارن اس نے اپنے شوہر کو ایک غلط انفارمیشن بھیج دی کہ اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے. پھر کیا ہوا ہے وہ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ. کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا ڈاٹر Tanmi named her son Sorab, which means child of many smiles. Sorab grew up into a brave and handsome boy. He learned to use the sword and shield and became skilled in the art of war. For miles around there was no one who could compete with him in feats of swordsmanship. تو کیا ہوا تھا پھر اس سے آگے؟ اب کیا ہوا تھا؟ اب تانمی نے اپنے بیٹے کا نام سوراب رکھا. اب سوراب جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا گیا وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہادر بن گیا، اور اس نے تلوار بازی بھی سیکھ لی، اور دھیرے دھیرے اس نے اتنی اچھی تلوار بازی سیکھ لی کہ پورے اس علاقے میں اس جیسا تلوار باز کوئی نہیں تھا. One day there came to that country a young warrior who had fought in lands. He challenged Sorab to single combat. Sorab readily agreed to fight with him. As they were getting ready for the combat, the young soldier said to Sorab, "Before we fight, tell me your advantage. I do not fight in single combat with anyone who is of low worth." The man who had gathered round looked at Sorab. None knew exactly who Sorab's father was. تو ایک دن کسی دوسری جگہ سے ایک سپاہی سوراب کے ملک میں داخل ہو گیا اور سوراب کو للکارا جنگ کے لیے. کسی دوسرے ملک سے ایک سپاہی آ گیا تھا سوراب کے گاؤں میں اور سوراب کو للکارنے لگا جنگ کے لیے، اور سوراب بھی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. سوراب کو بھی غصہ آ گیا، وہ بھی اس کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. مگر جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ جو سپاہی تھا جو سوراب کے گاؤں میں داخل ہوا تھا، جو سوراب کے ساتھ لڑنا چاہتا تھا، اس نے سوراب کو بولا کہ پہلے آپ مجھے یہ بتا کہ آپ کس کے بیٹے ہو، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، آپ کے باپ کا نام کیا ہے، کیونکہ میں کسی عام انسان سے لڑائی نہیں لڑتا ہوں.
اگر کوئی ایرا گہرا انسان ہوگا، کوئی عام انسان ہوگا، ان کے ساتھ میں کبھی جنگ نہیں لڑتا ہوں۔ اب جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو سارے لوگ جو وہاں پر اس لڑائی کو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، جو وہاں پر یہ جنگ کو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ سب شوراب کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ شوراب کا باپ کون ہے، کیونکہ وہ بھی یہ نہیں جانتے تھے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پچھلی لیسن میں پچھلا جو ٹاپک تھا، کل میں نے آپ کو وہ بتایا تھا کہ اس کو جانے سے پہلے تانمی جو ہے رستم کی بیوی، اس کو رستم نے جانے سے پہلے یہ بول کے چلا گیا کہ یہ شادی کی بات آپ کسی سے اظہار نہیں کرنا، یا آپ سیکرٹ رکھنا۔ اسی لیے وہاں سارے لوگ اس کو دیکھنے لگے، حیران کن نظر سے وہ دیکھنے لگے، یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ شوراب کس کا بیٹا ہے، شوراب کس کا بیٹا ہے۔ شوراب who did not know the secret of his birth hang his head in shame. We shall meet at dawn tomorrow, he said to his opponent and went away. اب کیا ہوا؟ شوراب اب جب کہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا نام کیا تھا، اور وہ شرما گیا۔ قدرتی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، اگر اس کو اپنے باپ کا اتا پتہ نہیں تھا، اپنے باپ کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ شرما جائے گا۔ وہ شرما گیا اور شرم کے مارے اس کا سر جھک گیا، ظاہر سی بات ہے۔ اور اس نے اس سپاہی کو کہا، وہ جس کے ساتھ وہ لڑنا چاہتا، اس نے اب اس کو کیا کہا، چلو ٹھیک ہے، ہم کل صبح اسی جگہ ملیں گے، ابھی میں چلتا ہوں۔ اور شوراب اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ He hurried home straight away and said to his mother, "Mother, you have hidden from me the name of my father all these years. Unless you tell me at once who my father is, you will see me dead." Then he told his mother what the young soldier had said. "I have had reason to hide the name of your father from you, my son, but I will tell you his name now," said Tanvi. "You are the son of the great Rustam, the shield of Persia." تو شوراب جلدی سے اپنے گھر گیا، وہاں سے میدان چھوڑ کر وہ سیدھا اپنے گھر کو چلا گیا، شرما کر اپنے گھر کو چلا گیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، دوڑتے ہوئی اپنی ماں سے ملا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں آپ نے آج تک مجھے میرے والد کا نام نہیں بتایا، مجھے یہ تک بھی معلوم نہیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں، لہذا آپ مجھے ابھی کے ابھی میرے والد کا نام بولو، نہیں تو آپ مجھے مرا ہوا دیکھو گے، یعنی آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ تو شوراب نے وہ ساری باتیں بھی اپنی ماں کو بتائی جو اسے اس سپاہی نے پوچھی تھی، چیلنجر نے پوچھی تھی۔ اس کو پوچھا تھا وہاں میدان میں سارے لوگوں کے سامنے، آپ میں پہلے اپنے باپ کا نام بتاؤ، تو وہ شرما گیا وہاں پر کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، تو اس نے یہ باتیں بھی اپنی ماں کے سامنے اظہار کیے۔ تو تانوی نے جواب میں کہا، بیٹا میری خود کی کچھ مجبوریاں تھیں جس کے کارن میں نے آج تک آپ کے سامنے آپ کے والد کا نام اظہار نہیں کر سکی، آپ کے والد کا نام اظہار نہیں کیا، لیکن آج میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ رستم کے بیٹے ہو۔ آج آپ کو میں کلیئر بتا دوں گی، بیٹا آپ رستم کے بیٹے ہو، اور رستم وہی آدمی ہے جس کو پرشیا کا ڈھال بھی کہا جاتا ہے، یعنی شیلڈ آف پرشیا۔ When Saurabh heard these words, his heart was filled with pride. "Rustam, I am the son of Rustam. Oh, why did you hide this from me all these years? Let me now go and announce my father's name and fight my challenger." جب سوراب نے سنا کہ میں رستم کا بیٹا ہوں، جب اس کو پتہ چل گیا کہ وہ رستم کا بیٹا ہے، تو وہ فخر محسوس کرنے لگا، اس کو فخر محسوس ہو گیا، وہ فخر کرنے لگا اپنے آپ پر کہ میں رستم کا بیٹا ہوں، اور اپنے ماں سے کہا، آپ نے مجھ سے یہ بات آج تک کیوں چھپا کے رکھی ہے؟ میں جاؤں گا اور تمام لوگوں اور اس چیلنجر، اس سپاہی کو بھی بتا دوں گا کہ میرے والد کا نام کیا ہے، میں کس کا بیٹا
ہوں. At dawn, the next day, Sohrab met his challenger at the place of the combat and announced, I am Sohrab, son of Rustum, the shield of Persia. I accept your challenge. Are you ready to fight? اگلی صبح سوراب اسی جگہ چلا گیا جہاں پر اس نے اس چیلنجر کو بولا تھا، اس سپاہی کو بولا تھا ملنے کے لیے، اور وہاں پہنچ کر اس چیلنجر سے، اس سپاہی سے کہا کہ میرا نام سوراب ہے. آپ جاننا چاہتے تھے میرا نام کیا ہے، میرے والد کا نام کیا ہے؟ تو سن لو، میرا نام سوراب ہے، میں رستم کا بیٹا ہوں. اور رستم کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، وہی رستم جو پرشیا کا، جس کو پرشیا کا ڈھال کہتے ہیں، شیلڈ آف دا پرشیا. چلو اب میں تیار ہوں لڑنے کے لیے. کیا آپ تیار ہو لڑنے کے لیے؟ چلو میدان میں آ جاؤ، کود جاؤ میدان میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ تیار ہو؟ اب اس نے سوال کیا اس چیلنجر سے. At the very sound of Rustum's name, Sohrab's opponent lost courage. He hesitantly withdrew his challenge. Such was the fear that Rustum's name inspired. اب اس سپاہی نے جو ہی رستم کا نام سنا، جب اس کو پتہ چل گیا کہ رستم کا بیٹا ہے، جو ہی اس نے رستم کا نام سنا وہ ڈر گیا. رستم کا نام سنتے ہی وہ ڈر گیا اور اس نے اپنا چیلنج واپس لے لیا. یعنی وہ اب ڈر کے مارے وہ میدان سے واپس لوٹ گیا. تو رستم کے نام سے ہی اتنے لوگ اتنا زیادہ خوف کھاتے تھے. اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا بچوں کہ یہ رستم کا نام سنتے ہی کتنا خوف کھاتے تھے لوگ، یعنی اتنا زیادہ ڈرتے تھے. تو آج یہاں تک، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو رہا ہے، بعد میں یہ اپلوڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. کل اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.